نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سوال ہے کہ سود کی رقم کے مصارف کیا ہیں؟ اول تو سود اور انٹرسٹ کے بارے میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف قرآن کریم میں یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ نے بزنس، کاروبار اور تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا، سود اور انٹرسٹ کو حرام قرار دیا. لہذا مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مسلمان کبھی بھی سود نہیں لے گا. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے. اور سود کے بہت سارے دروازے ہیں. آج میں بھی 56 کروڑ کی چوتھائی میں کھیلنے والا بن جاؤں. میرے پاس ایک کارخانہ تھا، ایک دکان ہے اور لاکھوں کی انکم ہے میرے پاس، لیکن میں کروڑ پتی کم کر دوں گا. میرا علاقے میں نام کم ہوگا تو دوسری دکان مجھے چاہیے، دوسرا کارخانہ مجھے چاہیے. اس لیے پھر چادر جو ہے لمبی نہیں تھی، اس سے زیادہ پاؤں میں نے پھیلا دیا. تو اب مجھے لون لینا پڑ گیا. مفتی صاحب مجبوری ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے مجھے لون لینا پڑا. کون سی مجبوری ہے؟ بھوکے مر رہا تھا. کیا کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات ایسی آئی کہ بغیر چھت کے تو سویا ہے، بھوکا سویا ہے صبح میں شام کو؟ کون سی مجبوری؟ یعنی خود ہم جو ہے پھٹے میں پاؤں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو خواہ مخواہ. اللہ جو ہے مہینے کی ہزاروں کی انکم ہے، گزارا ہو رہا ہے، اور گزارا ہونے کے بعد تھوڑا بہت بچ بھی رہا ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا، لیکن میں بھی کروڑوں میں کھیلنے والا کیسے بن جاؤں؟ تو آپ اپنی یعنی دیکھو، ایک پلس پوائنٹ ہے، باقی نیگیٹو پوائنٹ تو بہت سارے ہیں. خالی یہ کہ میرا نام بھی ہو جائے کہ میں بھی کروڑ پتی ہوں، میں بھی بڑا مالدار ہوں، بڑا مالدار بن جاؤں. تو اب راحت اور آرام کے ساتھ اللہ روزی دے رہا تھا، دکان چل رہی تھی اور خرچہ پورا ہو رہا تھا اور تھوڑا بہت بچ بھی رہا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑ رہا تھا. لیکن اپنی راحت والی اور آرام والی روزی کے اندر اب جو سود کو گھسا رہے ہیں کہ دوسری دکان چاہیے اور دوسرا مکان میں نے خریدا ہے، زمین خریدی ہے، ارے مجبوری ہے. اب 50 لاکھ کی دکان ہے، میرے پاس تو صرف 10 لاکھ ہی کیش پڑے تھے، تو مفتی صاحب لون تو لینا ہی پڑے گا نہیں. تو مسئلہ پوچھ رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہے، فتویٰ لینے آیا، فتویٰ دے رہا ہے. مجبوری ہے. ایسی مجبوری ہے تو ہر کوئی فقیر بن جائے گا. تو کیا ہوا کہ دوسروں کو دیکھا دیکھی اور تھوڑا بڑا بننے کے چکر میں کیا ہوا، راحت کے ساتھ جو اللہ روزی دے رہے ہیں، حلال روزی دے رہے ہیں، اور خرچہ پورا ہو رہا تھا اور تھوڑا بہت بچ بھی رہا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ سوال کا پھیلانا نہیں پڑ رہا تھا، اس کو لازم مان لیا، خود کھڑے میں پاؤں ڈال دیا. پریشان ہے، یعنی کیا ضرورت تھی، لیکن پھٹے میں پاؤں ڈال دیا. اب دوسری دکان لے لی، دوسری زمین لے لی. اب اتنی چادر تو تھی نہیں، پاؤں لمبا پھیلا دیا. اب لون لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں. میرا مجبوری ہے. کہاں سے مجبوری ہے؟ شریعت اتنی فقیر نہیں ہے ہماری کہ وہ ہر راستے کے مسئلے کا حل شریعت نے بتایا ہے. مجبوری کس کو کہتے ہیں وہ بھی بتائیے شریعت. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بالکل جکڑ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم کچھ نہیں کر سکتے، مر رہے ہو بھوکے تو بھی حلال لانا پڑے گا اور کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں، مجبوری اگر آئے گی تو حرام کھانا بھی حلال ہو جائے گا، شراب پینا بھی حلال ہو جائے گا، لیکن وہ مجبوری کی کنڈیشن شریعت کے نزدیک جو ہے وہ ثابت تو ہو. تو اب سود لے لی، لون اچھے خاصے لوگ بولے مسئلہ نہیں پوچھنا، کیوں؟ معلوم ہے کہ جائز نہیں ہے. مسئلہ پوچھو گے تو پھنس جاؤ گے. پھنسے بول تو ہو، صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے میرا بھائی.
صرف نماز روزے کا سفید کپڑا شاندار کرتا میں پہن رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، شاندار داڑھی بھی رکھ لی، لیکن لون اور سود کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی روزی اور اپنی کمائی کو حلال کرے، انشاءاللہ اللہ عافیت کے ساتھ زندگی، سکون والی زندگی۔ سود کا مال پنپتا نہیں ہے، سود میں پڑنے والا کبھی راحت اور سکون محسوس نہیں کرے گا، برباد ہو جائے گا، آئے گا زیادہ، اس سے زیادہ جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، بلا وجہ اشد مجبوری کے پھر وہ بھی مسئلہ ہے کہ نہیں میرے لیے سود لینا اور دینا کب جائز ہو جائے گا، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے اہل علم اور مفتیان کرام آپ کو صحیح رہنمائی کریں۔ کچھ بھی ہوگا، کیسا بھی ہوگا، چاہے وہ خود بے عمل ہوگا، لیکن مسئلہ آپ کو صحیح بتانے کی کوشش کرے گا، آپ کو جہنم اور غلط راستے سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اپنے مسئلے کو اللہ والوں کے سامنے، اہل علم کے سامنے رکھنا چاہیے کہ میری مجبوری ہے یا نہیں، میں کیا کروں، یہ کنڈیشن میری پیدا ہوگی۔ بہرحال تو سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے، خیر ہے، لیکن چونکہ بہت سی مجبوریاں ہیں جہاں ہمیں جسے بینک کا اکاؤنٹ کھلانا پڑتا ہے، آج کل کاروبار کا سلسلہ ایسا ہے، یا بہت سی چیزوں میں آپ بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ کا کام ہی نہیں ہوگا۔ گیس کا کنیکشن لینا ہے تو بینک کا اکاؤنٹ بتانا پڑے گا، فلاں کام ہے تو بینک کا اکاؤنٹ کھلانا پڑے گا۔ تو اب بینک کا اکاؤنٹ کھلا لیا، اس میں ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، تو اب سود بھی آئے گا، انٹرسٹ بھی آئے گا۔ تو اب سود کی رقم لینا جائز تو نہیں تھا، لیکن چونکہ بہت سی ضرورتوں میں اکاؤنٹ کھلانا جائز ہے تو سود بھی آ رہا ہے اندر ضمن۔ تو اب کیا کریں، سود کی رقم کے مصارف کیا، تو یعنی سود کی رقم کہاں خرچ کی جائے گی۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جہاں پر بھی ہم نے اکاؤنٹ کھلایا اور ہماری مجبوری تھی اکاؤنٹ ہم نے کھلایا اور سود آ رہا ہے، تو سود کی رقم کو بینکوں میں نہ چھوڑے بہت زیادہ کہ وہ حرام ہے، ہم اس کو لے نہیں سکتے، اس کو چھوڑے نہیں بلکہ وہاں سے نکال لیں۔ کیوں؟ ہم غیروں کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ انہیں پیسوں سے ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس ملک کے حالات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے ان پیسوں کو نکال لیں۔ نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ لے کے آج استعمال کریں، میں نکال لینے کی بات کر رہا ہوں، استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہا، وہاں سے نکال لیں۔ اچھا نکال لیا، پھر کیا کریں؟ تو سود کا مصرف اور خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے کہ فقیر محتاج کو، جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، فقیر محتاج، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے، بغیر ثواب کی نیت کے دے دے، بغیر ثواب کی نیت کے دیں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ اس مال کے خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ بھئی زکوٰۃ تو ہم فقیر کو دیں گے تو زکوٰۃ دینے کا، وہ مال کے خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہاں سود کی رقم کو خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن ثواب کیا ملے گا؟ سود کی رقم کو صحیح جگہ پر ہم نے لگایا، اس کا ثواب ملے گا، کہ اس کو ضائع ہونے نہیں دیا، غلط جگہ پر ضائع ہونے نہیں دیا، تو اس کا ثواب ملے گا۔ باقی رقم کو خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ رقم ہماری ہے ہی نہیں، ہم مالک بن ہی نہیں سکتے، وہ تو ناجائز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سود کی رقم یا کوئی بھی حرام رقم کے مالک کا مالک بندہ بن نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ یہاں ایسا بھی کرتے ہیں کہ 56 کروڑ کی چوتھائی سود لے لو، پھر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے یا 50,000 صدقہ کر کے اللہ اللہ میری توبہ، پھر بولے اب سب حلال ہو گئے۔ یہ شاندار کرتا پہن لیا اور داڑھی رکھ لی اور مسجد کے اندر جو پہلی صف میں کبھی امام صاحب کے مصلے کے آگے کھڑے ہو گئے، اتنا زیادہ یعنی تقوی کا ہیضہ آ گیا تو بولے سب حلال ہو گیا۔ حلال کچھ نہیں ہوگا، جو رقم حرام لی ہے وہ تو نکالنی پڑے گی، خرچ کرنی پڑے گی، وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال سود کا مصرف، اس کو خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے کہ فقیر محتاج کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیا جائے، بغیر ثواب کی نیت کے دیں گے تو بھی ثواب ملے گا، رقم خرچ کرنے کا نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو ہماری ہے نہیں، لیکن جو اس رقم کو ہم نے صحیح جگہ پر ٹھکانے لگایا،
صحیح مستحق تک پہنچایا اس کا ثواب ملے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور زکوٰۃ کی رقم فقیر کو دی جاتی ہے، یہ تو آپ نے سنا. سود کی رقم بھی فقیر کو دی جائے گی، لیکن فرق ہے دونوں. کل پرسوں مسئلہ آیا تھا کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، آیا تھا. اوپر اور نیچے رشتے داروں کو، ماں باپ، دادا پردادا لکڑ دادا، اوپر ابھی بیٹا، نیچے پوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا، جو دنیا میں نہیں آیا وہ والا پوتا، ان کو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں کو دیں گے تو ادا نہیں ہوگی. لیکن سود کی رقم جو ہمیں بینک سے ملی یا کہیں اور سے ملی، تو وہ اس کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جسے زکوٰۃ کا مسئلہ تھا کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اوپر نیچے رشتے داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن سود کی رقم کا مسئلہ یہاں فرق ہو جائے گا. سود کی رقم کا مسئلہ یہ کہ فقیر محتاج کو دے دیا جا رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو. سگا بیٹا ہے تو بھی سود کی رقم دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھاری بات؟ بھائی باپ مالدار ہے اور باپ کے بینک بیلنس سے سود آیا، بینک میں اس کا اکاؤنٹ پر پیسے سے سود آیا، اور بیٹا جو ہے بالغ ہے، عاقل ہے، بڑا ہے، لیکن فقیر ہے، محتاج ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر بیٹے کو حرام اور اس طرح کا مال کھلاؤ. مجبوری کا درجہ ہے کہ بیٹا واقعی محتاج ہے اور ایسی کنڈیشن آ گئی تو سود کی رقم بیٹے کو دے سکتے ہیں. سود کی رقم بیٹے کو دے سکتے ہیں. یہ 3 مرتبہ اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ ابھی بہت ہی تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہیں. اس لیے اس تعجب کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے جان بوجھ کر، بلا کسی شک کا یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں. زکوٰۃ تو بیٹے کو، پوتے کو، باپ کو، دادا کو، نانا کو، پردادا کو، پردادا کو نہیں دے سکتے، لیکن سود کی رقم دے سکتے ہیں. دینا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی غیرت کی کہ میں حلال کھا رہا ہوں تو سود کی رقم بیٹے کو دوں یا باپ کو دوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اچھی بات ہے. دے سکتے ہیں، دینا درست ہے، یہ کہہ رہا ہوں. یعنی اگر ایسی کنڈیشن آ جائے کہ آپ کے پاس بھی دینے کو کچھ نہیں تھا، سودی رقم ہی تھی اور بیٹا بیچارہ پریشان حال ہے، دے سکتے ہیں. باپ پریشان حال ہے، آپ کے پاس حلال اور ہوتا تو حلال خرچ کرتے، لیکن مجبوری ہے کہ حلال کے علاوہ، سود کے علاوہ اور رقم ہے نہیں، تو مجبوری میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. تو بہرحال سود کی رقم کو بینکوں میں نہ چھوڑا جائے. اور ہمارے آپس کے لین دین میں تو سودی معاملہ نہ کیا جائے. بہت سے لوگ قرض دیتے ہیں، بولتے قرض حسنہ دے رہے ہیں. قرض حسنہ، کیسا حسنہ کہ سود لے کر اس میں ہے پھنسنا. سود بھی لینا میرا، قرض حسنہ دے رہا ہوں. قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے دیا اتنا ہی آپ بعد میں واپس لیں. کہ 10,000 روپے میں نے کسی ضرورت مند کو قرض دیا، 2 مہینہ 3 مہینہ جو بھی مدت دے دی، اس کے بعد 10,000 ہی وصول کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ. اور آج مسئلہ کیا ہو گیا کہ دونوں ہاتھ سے تالی بج رہی ہے. قرض کوئی دیتا نہیں، اور قرض کیوں دیتا نہیں؟ کیونکہ لینے والے جو ہے بڑے نیک ہوتے ہیں. جب لے لیا قرضہ ایک مرتبہ تو وہ نظر ہی نہیں آئیں گے، اور آپ کو ان سے ملنے کے لیے 2-3 جوڑی چپلیں آپ کی گھس جائیں گی. تو بھی ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا جو ہے یعنی ہاؤ بھاؤ ایسا ہے کہ گویا کہ وہ بادشاہ ہے، آپ فقیر ہو، آپ کو مانگنے جانا پڑے گا بار بار. اس لیے بھی آدمی کہتا ہے بھائی کیوں پڑھے. حالانکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مالدار لوگ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں. ایسے ہی زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی بن مٹی کچھ ہدیہ، نفلی صدقات غریبوں کو دیتے رہے، پتہ نہ چلے، ذخیرہ کرتے رہے، جن کو اللہ کا بہت بڑا نوازا ہے. اعلیٰ درجے کی بات تو یہ کہ ہدیہ اور اس طرح نفل صدقہ دے کر ان کو جو ہے خرچ کرتے رہے. لیکن اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو کم سے کم قرض دے دے، قرض بغیر سود والا قرض حسنہ دے دے. لیکن اب اس سے بھی لوگ کتراتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف کمی ہے.
لینے والا لے لیتا ہے وہ جلدی وقت پہ ادا نہیں کرتا. تو آپ جو ماندار ہے وہ پریشان ہوتا ہے, بولے گا آئندہ کان پکڑتا ہوں کبھی نہیں دوں گا کسی کو پیسے. اور بہت سے لوگ خواہ مخواہ ہی یہ بات بنا کر بیٹھتے کہ نہیں کسی کو نہیں دینے کا, خواہ مخواہ پیچھے مانگنے کا. ارے وہی تو ثواب ہے. اگر سامنے والے نے لیا ہے اور مدت پوری ہو گئی اور بیچارہ آ کر کہہ رہا ہے, آگے سے آ کر کہہ دیا ابھی انتظام نہیں ہو پایا, مہینے کی مدت تھی 2 مہینے کی مدت تھی, میں نے آپ سے 50,000 روپئے قرض لیے تھے لیکن پروگرام آ گیا, مزدوری آ گئی, میں انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد آپ کو دے دوں گا. تو پھر سامنے والے کو برداشت کرنا چاہیے, لیٹ گو کرنا چاہیے. اس پر ثواب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دے رہا ہے 50,000 روپئے اور 1 مہینے کی مدت تھی تو روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ہے. غریب کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس کو قرض دیے 50,000 روپئے اور 1 مہینے کی مہلت دی تو روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب اس مالدار کو ملے گا. تو یہ فضیلتیں ہیں. اس لیے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے اور بہت سے ہماری رقم ویسے ہی پڑی رہتی ہے, استعمال میں نہیں آتی, تو ٹھیک ٹھاک آدمی کو جو بیچارہ واقعی محتاج ہے اور نیک ہے اور وہ لوٹا دے گا واقعی ایسا ہے تو اس کو قرض دو دے, ہدیہ دے, اعلیٰ درجے کی بات نہیں, ہدیہ دے, گفٹ دے, کسی بھی طریقے سے غریب کو بتانا چاہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے, اعلیٰ درجہ. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم قرضہ دے دے. ہاں ایک جا کر اچھے آدمی کو دے, اور جو لینے والا ہے وہ بھی خیال رکھے کہ ابھی تو تم بار بار مانگنے جا رہا تھا, اب مل گیا تو سامنے والے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں, ایسا بھی نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی اور مسئلے انشاءاللہ وہ کل بیان ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.